کتاب کے لیے دعوت دوں گا داعی توحید سنت، خطیب اہل سنت، قاطع شرک و بدعت، مجاہد ختم نبوت حضرت مولانا محمد یحییٰ مارد صاحب، مبلغ جمعیت اشاعت التوحید سنت تشریف لاتے ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں بیان فرماتے ہیں۔ حضرت مولانا محمد یحییٰ مارد صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء، خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتهم. دیروز در بستان سرا ہما طوطیاں خوشنوا
پڑھتی تھی نعت مصطفیٰ بلغ العلا بکمالہ، قمریاں بھی ذوق میں گردن کو ڈالے طوق میں، پڑھتی تھی اپنے شوق میں کشف الدجا بجمالہ، بلبلیں ہر سو بسو لے لے کی ہر ایک گل کی بو، پڑھتی تھی باہم گفتگو حسنت جمیع خصالہ، سن کے ان سب کے چہچہے انسان بھلا کیوں چپ رہے، لازم اس کو یوں کہے صلو علیہ وآلہ، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام قابل عزت و احترام حضرات علماء کرام اور میرے دوستوں اور بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج پہلی دفعہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ توفیق کے ساتھ آپ کے ساتھ اس مسجد میں دین کی نسبت سے کچھ باتیں کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ رب ذوالمنن کے دربار لجپال میں یہ دعا اور التجا ہے کہ اللہ کی ذات بابرکات آج کی اس میری حاضری کو اور جتنے علماء کرام اور ہمارے مہمان تشریف لائے ہیں ان کی آمد کو اور آپ کی تشریف آوری کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ربیع الاول کا یہ بابرکت اور بڑا مقدس مہینہ جس کی آج 9 تاریخ ہے، یہ مبارک مہینہ عظمت رسول، حرمت رسول، ناموس رسالت، یہ چیزیں بیان کرنے کے لیے ایک بہترین موسم ہے علماء کے لیے، خطباء کے لیے اور عوام الناس کے لیے۔ ویسے آپ یہ ذہن بنائیں اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایک ایسا لمحہ نہیں آتا جس لمحے میں میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ سائنسدان، فلکیات کے ماہرین، ان کا یہ اتفاق ہے اس بات پہ کہ کائنات پوری میں ہر وقت کہیں نہ کہیں بادل برس رہا ہوتا ہے، بارش ہو رہی ہوتی ہے۔ آج گوجرانوالا میں ہیں، کل لاہور ہوگی، کہیں اور جگہ پہ ہوگی۔ کوئی ایک لمحہ اس دھرتی پہ خالی نہیں ہوتا جس لمحے کہیں نہ کہیں بارش نہ ہو رہی ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ بھی ہے کہ جس طرح کائنات میں ہر وقت ہر لمحے کہیں نہ کہیں وہ بارش رب کی رحمت بن کر برس رہی ہوتی ہے،
ہر لمحہ پوری کائنات میں ذکر مصطفیٰ بھی رب کی رحمت بن کر برس رہا ہوتا ہے. کوئی لمحہ نہیں ایسا، کوئی وقت نہیں، کوئی دن نہیں، کوئی رات نہیں، کوئی مہینہ نہیں، کوئی سال نہیں، اور کوئی گھڑی نہیں جس گھڑی میں میرے مصطفیٰ کا ذکر نہ ہوتا ہو. لیکن یہ جو ربیع الاول کا مہینہ ہے، اس مہینے میں وہ ذکر عظمت مصطفیٰ اور ناموس مصطفیٰ، ذکر رسالت، یہ ٹاپک، یہ عنوان اپنے عروج پہ پہنچ چکا ہوتا ہے. ہر طرف یہی باتیں ہوتی ہیں. احباب گرامی قدر، اصل میں تو خطاب، جو وعظ اور جو مواعظ حسنہ آپ احباب سننے کے لیے تشریف لائے، وہ تو انشاءاللہ خطیب ابن خطیب، آپ ان کی زبان سے قرآن کے موتی سنیں گے. میں تو ایک کم علم، بہت ادنا انسان ہوں، طالب علم ہوں. آپ کے خطیب صاحب کی یہ محبت ہے، انہوں نے آج مجھے بھی موقع دیا کہ اپنے کو طالب علمانہ انداز سے کچھ آپ کے سامنے باتیں رکھ سکوں. چند باتیں ان کی آمد سے پہلے جتنا وقت مجھے مل سکا، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ حصہ ڈالنا چاہتا ہوں. آج پورے ہمارے وطن میں، پورے ملک میں، پورے معاشرے میں ایک ذہن ہے، ایک کنسیپٹ بنا ہوا ہے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ یہ میلاد کا مہینہ ہے. ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ یہ جی میلاد کا مہینہ ہے. مسجدوں میں میلاد، گھروں میں میلاد، بچہ پیدا ہوا پھر بھی میلاد، عمرے پہ جا رہے ہیں پھر بھی میلاد. ٹھیک ہے بھائی. تو آج ہی میں سمڑیہار میں ایک دوست کی فیس بک پہ پڑھ رہا تھا، وہ اس نے ٹویٹ کیا ہوا تھا، اس کی منگنی تھی. منگنی سے پہلے رسم مہندی پہ وہ میلاد منا رہا تھا. رسم مہندی کے موقع پر میلاد مصطفیٰ. تو میلاد کا لفظ بہت عام ہے. یہ ذہن بنا ہوا ہے کہ ہر اجتماع میلاد کے نام پہ، اور لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ ربیع الاول کی برکتیں، رحمتیں، یہ اس کی برکات اور اللہ کے احسانات یہ نبی کی ولادت سے ہوتی ہیں. حضور کی میلاد ہوئی تب یہ ہوا. میں اس کا انکار ہرگز نہیں کرتا. حضور کی ولادت کا آج تک کسی عیسائی نے انکار نہیں کیا، کسی یہودی نے انکار نہیں کیا، کسی سکھ نے انکار نہیں کیا. مسلمان تو بڑی دور کی بات ہے، کون ہے جو حضور کی آمد کا انکار کرتا ہو؟ لیکن یہ زور، یہ شور، یہ جناب دبدبے اور پورے ملک میں جلوس کس بات کے عکاسی کر رہی ہیں؟ کیا پیارے پیغمبر علیہ السلام کی پوری زندگی اس بات کو منانے کے لیے ہوئی تھی؟ ایک مثال دے کر پھر آپ بات آگے چلاتا ہوں. یہ جو مسجد ہے ماشاءاللہ، اس مسجد کا نام کیا جی؟ مدنی مسجد. ہم یہاں پر لوگ آئے ہیں، قاری صاحب بیٹھے ہیں، علامہ صاحب آ رہے ہیں، کئی طورمان صاحب آئے، میں آپ سے باتیں کر رہا ہوں. تو پورا گاؤں جانتا ہے کہ اس مسجد کا نام مدنی مسجد ہے. یہ شاہ صاحب کے نام پہ عنوان ہے، بہت قدیم مسجد ہے. مفتی ثبوت اللہ طارق صاحب اس کے ماشاءاللہ خطیب ہیں. لیکن میرے سمیت قاضی نکال محسن صاحب، علامہ عصمت اللہ صاحب، مولانا عثمان غنی صاحب اور میں اور دیگر جتنے علماء قرہ ہیں، یہ سارے شور سے اور بڑے زور سے سینہ پھاڑ پھاڑ کے، گلا پھاڑ پھاڑ کے ہم یہ پورے گھنٹے اس بات پہ لگا دے، مانو گاؤں والوں یہ مسجد ہے، مانو یہ مسجد ہے. جو مسجد نہیں مانے گا ہم اس کو کافر قرار دے دیں گے. تم کہو گے یار مولوی سارے دیوانے ہو گئے. ایسے ہے کہ نہیں بھائی؟ مسجد تو ہے ہی ہے، سارا گاؤں جانتا ہے مسجد ہے، محراب ہے، ممبر ہیں اور مسجد کے سارے لوازمات ہیں. 5 وقت نماز ہوتی ہے، جمعے کا خطبہ ہوتا ہے. آج تک کسی نے انکار ہی نہیں کیا. یہ مولوی کون ہے دیوانے ہمیں سمجھانے والے؟ بھائی وہ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ لیکن ہم یہاں گلے پھاڑ پھاڑ کے اشتہار چھپا چھپا کے
مانو پپناکے کی مدی مسجد کو مان جاؤ ورنہ تم پر فتوے لگا دیں گے. یہ بات ہماری بنتی ہے بھائی؟ وہ بولو بے شک ٹھنڈ تو بڑی لگی خیر نال ہے دوروں اسی آئے ہیں بارشاں چ تو میرے بھائی ادھر ہے نا جوڑ جوڑ کے بیٹھو ذرا. میرا خیال تو منصوبہ بنایا پنڈ دے بندے باہروں بندے تے آئے کوئی نہیں کھلے کھلے ببو تاک پتہ لگے سارا بڑا مجمع ہے. بھائی یہ کوئی بات نہیں ہے تھوڑے ہو لیکن ذوق سے بیٹھو انشاءاللہ. اگر آپ کا ذوق زندہ ہوگا تو انشاءاللہ بات بن جائے گی. تو تمام احباب ذرا تشریف نزدیک دے کر آئیں ذرا. ہر آدمی حرکت کرے آگے بڑھیں. وہ جماعت والے کہتے ہیں نا سر جوڑ کے بیٹھو کہ اللہ آپ کے دلوں کو جوڑ دے گا. بھائی مرلا تھا وچ پئی جناب کھلے بیٹھے نے ساڈا حال فل ہو جائے اللہ اور دے گا انشاءاللہ. اللہ کے دربار میں کوئی کمی نہیں. ایک بات یہ اور ایک بات یہ ہے کہ جس میری بات کی سمجھ آئے آپ نے سوال کے جواب میں مجھے کچھ جواب دینا ہے تاکہ مجھے پتا چلے کہ پپناکھے والے اہل ذوق آدمی ہیں ماشاءاللہ. عرض کر رہا تھا ایک آدمی مسجد کو مانتا ہے مسلمہ حقیقت ہے پورا گاؤں مانتا ہے پورا شہر مانتا ہے. اس مسجد کے دلائل میں زور لگانا یہ عقل مندی بولو اشتہار شائع کرنے کو عقل مندی یہ کم عقلی ہے دیوانگی ہے وقت کا ضیاع ہے. مزہ تب ہے تو مسجد بناؤ اللہ تمہیں توفیق دے اور پورا گاؤں مخالف ہو اور رات کو وہ گرا جائیں تم پھر بناتے رہو. پورا شہر کہ یہ توحید کا مرکز ہم نے نہیں بنانے دینا لیکن پھر بھی اللہ کے دیوانے مل کر رب کا گھر تعمیر کریں لوگ نہ مانیں پھر ہمارا حق بنتا ہے ہم گلے پھاڑیں. ارے اللہ کے بندوں دیکھو یہ محراب ہے یہ محراب مسجد کی نشانی ہے. یہ مینار ہیں یہ مینار مسجد کا شعار ہیں. یہ ٹوٹیاں لگی ہیں یہ دیکھو صفے بندی ہیں. یہ محراب ہے یہاں پر اذان ہوتی ہے یہاں پر امام مقرر ہے ایک خطیب ہے خطبہ دیتا ہے اور پانچوں وقت مسجد کے دروازے کھلتی ہیں. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. یہاں پر ایک اللہ کی پوجا ہوتی ہے ایک اللہ کی توحید کے نغمے بلند ہوتے ہیں. اور جب کوئی انسان ماشاء میں کہتا ہوں اشارہ ہوتا ہے بند کر دو. جزاک اللہ ماشاء اللہ. تشریف رکھے تشریف او بھائی دیوانے بیٹھ جا تھلے نیچے بیٹھ جاؤ. خاتم المقررین کو لا کر اسٹیج پر بٹھا دینا یہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب پہلوں کا وقت ختم ہو چکا ہے. لیکن حضرت مفتی صاحب نے کہا بھائی چلو کچھ وقت اسی وقت لگا لو. تو میں عرض کر رہا تھا جس چیز کا منکر نہ ہو اس چیز پر دلائل نہیں ہوتے اور جس چیز کا انکار ہو پھر اس چیز کے ثبوت کے لیے محنت ہوتی ہے. احباب گرامی میرے پیغمبر کی ولادت میرے پیغمبر کا میلاد میرے پیغمبر کی آمد مصطفیٰ کی آمد یہ برحق ہے. اس کا کوئی آج تک انکار بولو ذرا. آپ جاگیں گے بولیں گے پھر میری بات جلد ختم ہو جائے گی اور علامہ صاحب کا بیان بھی جلد شروع ہو جائے گا. یہ آپ پہ منحصر ہے جی تساں بولنا نہیں تو میں تھوڑی جان چھڑنی کوئی نہیں. ٹھیک ہے بھائی میرے پیغمبر کا میلاد برحق کوئی انکار نہیں کرتا کوئی منکر نہیں ہے. کس بات پہ زور لگا رہے ہو لیکن یاد رکھو جس چیز کا ہر ایک اقراری ہے اس پہ زور نہ لگاؤ. جس بات کے ایک ایک حرف لوگ انکاری ہیں اس پہ ذرا زور لگاؤ. تو ربیع الاول کا مہینہ یہ میلاد کا مہینہ ہے یہ ولادت کا مہینہ ہے یہ میرے مصطفیٰ کی آمد کا مہینہ ہے. ہر ایک مانتا ہے میں بھی مانتا ہوں علماء مانتے ہیں طلباء مانتے ہیں. لیکن یاد رکھو اس ربیع الاول کے مہینے میں پیغمبر کی ذات تھے ایک کام نہیں ہوا. صرف پیغمبر کی ولادت نہیں ہوئی
میرے بھائیوں، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ احسان کرتے ہوئے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میرے پیارے پیغمبر کی ولادت کر کے، آپ کی پیدائش کر کے، آپ کی آمد دنیا میں بھیج کے اگر احسان کیا ہے مومنوں پہ تو یہ ربیع الاول کا مہینہ تھا جب میرے پاک پیغمبر کی ولادت ہوئی ہے۔ تو میرے پاک پیغمبر کی ولادت کے بعد 40 سال گزر گئے۔ 40 سال کے بعد وہ عالم ارواح کے اندر اللہ نے جو انبیاء کی جماعتوں سے جو میثاق لیا تھا، اس میثاق کا جب اگلی نمونہ آنے کا وقت آیا، اس عالم میثاق کے اس معاہدے کو تکمیل دینے کا جب وقت آیا تو غار حرا کی وادی سے، غار حرا کے اوپر سے اس اللہ کے پیغمبر کے سر پر جب نبوت کا تاج رکھ کے اپنی امت کے لیے پیغمبر کو مبعوث کر کے یہ بھیجا تھا، تو وہ مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کی آمد کو، ولادت کو یہ مہینہ عطا کیا، اور ولادت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ رسالت مصطفیٰ کا مہینہ بھی یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ ولادت بھی اسی مہینے میں، بعثت اور رسالت بھی بولو اسی مہینے میں، اور بعثت اور رسالت ملنے کے بعد جب 13 سال گزرے، آزمائشیں، امتحان، مصائب، مقابلہ اور زندگی کو اجیرن کیا گیا، جب میرے پاک پیغمبر کی زندگی کو مکہ میں تنگ کر دیا گیا تو اللہ کے حکم سے جب اللہ تعالیٰ نے میرے محبوب سے فرمایا کہ مکہ چھوڑ کر تم مدینہ چلے جاؤ، تو ہجرت مصطفیٰ کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ 10 سال مدینہ گزرے۔ 10 سال مدینہ گزرنے کے بعد جب میرے پاک پیغمبر کی عمر مکمل ہوتی ہے، اللہ نے جو اپنے علم حکمت کے ساتھ پیغمبر کو زندگی دینی تھی جب وہ پوری ہوتی ہے، جب میرے پاک پیغمبر اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی، اللہم الرفیق الاعلی کا اعلان کرتے ہوئے، رب سے ملاقات کرتے ہوئے اس دنیا کو چھوڑ کے آخرت کی طرف جاتے ہیں، عالم دنیا سے عالم برزخ کو کوش کرتے ہیں، اس عالم فانی سے عالم عقبہ کی طرف چلے جاتے ہیں، اور میرے بھائیوں جس کو رحلت مصطفیٰ کہتے ہیں، وصال مصطفیٰ کہتے ہیں، میرا پیغمبر دنیا سے چھوڑ کے جا رہا تھا دنیا کو، تو مہینہ وہ بھی ربیع الاول ہی کا تھا۔ کتنے کام ہوئے ربیع الاول میں؟ بولو بولو، کتنے کام ہوئے؟ آمد مصطفیٰ مہینہ کون سا ہے؟ اونچی اونچی بولو۔ بعثت مصطفیٰ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ ہجرت مصطفیٰ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ اور رحلت مصطفیٰ مہینہ کون سا ہے؟ ربیع الاول۔ میں اپنی بات کو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر کے بات چھوڑ جاؤں گا، پھر کبھی موقع ملا تفسیر سے عرض کروں گا۔ ولادت مصطفیٰ اس کا مہینہ بھی ربیع الاول ہے، رسالت مصطفیٰ مہینہ ربیع الاول ہے، ہجرت مصطفیٰ مہینہ ربیع الاول ہے، اور وصال مصطفیٰ مہینہ ربیع الاول ہے۔ میرے بھائیوں، ولادت خوشی ہے، ولادت، لیکن رسالت، ہجرت، وصال یہ آزمائشی ہیں۔ کیا ہیں؟ کام تو 4 ہوئے ربیع الاول کے مہینے میں، خوشی کو تم نے لے لیا۔ رسالت کے بعد جو آزمائشیں آئی تھیں، امتحان آئے تھے، پیغمبر کے سر پر اوجری آ رہی ہے، فاطمہ کے منہ پہ تھپڑ آ رہے ہیں، مکے کو چھوڑنے پر مجبور کیا جا رہا ہے، کبھی حبشے کو جا رہے ہیں، یہ مشکل دور، یہ آزمائش، امت کے لیے آزمائش، پیغمبر کے لیے امتحان، یہ کس نے بیان کرنے ہیں؟ تو ابے بیان کرنے؟ وہ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ خوشی کی بات لیتے ہو، یہ آزمائش کی بات کیوں نہیں لیتے؟ ہجرت مصطفیٰ کو دیکھو، کتنی بڑی مشکل گھڑی ہے۔ اللہ کا پاک پیغمبر جب مکہ چھوڑتا ہے، چہرہ بیت اللہ کی طرف کرتا ہے، کہتا ہے بیت اللہ تجھے چھوڑنے کو دل تو نہیں کرتا، لیکن یہ ظالم لوگ مجھے یہاں پر رہنے نہیں دیتے۔ اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا، اور میرے محبوب
یہ باتیں چھوڑ، بلکہ یہ کہ قل ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ میرے پیغمبر یہ دعا پڑھتے ہوئے مکے جانا تیرا کام ہے، میں عافیت کے دروازے کھول دوں گا۔ اور جب رحلت مصطفیٰ ہوئی، وصال مصطفیٰ ہوا، کیا وہ ازمائش تھی کہ نہیں تھی؟ پورا مدینہ اندھیرا چھا گیا۔ میرے پیغمبر کی صاحبزادی فرماتی ہے ہم پر اتنے غم کے بہار آئے، صبت علیہ مصائب، ہم پر اتنے بڑے مصیبتوں کے بہار آئے، اگر وہ مصائب وہ علام پہاڑوں پہ رات پہ آتے، دنوں پہ آتے، وہ رات بن جاتی۔ احباب گرامی، یہ چار چیزیں ان کی نسبت جو نبی کی ذات کے ساتھ ہیں، یہ چاروں کی چاروں ربیع الاول کے مہینے کے اندر ہوئی ہیں، اور ہم صرف ایک پہ زور لگاتی ہیں۔ خطیب کا حق ہے وہ چاروں کو بیان کرے، کیوں؟ میرے پیغمبر کی ساری زندگی نمونہ ہے، میرے پیغمبر کی ساری زندگی نمونہ ہے۔ اب آخری بات عرض کرتا ہوں، ولادت بھی ہوئی ربیع الاول کے مہینے میں، رسالت بھی آئی ربیع الاول کے مہینے میں، ہجرت بھی آئی۔ یہ سبق یاد کرنا، تم نے سبق، بچوں کو سبق یاد کراؤ، جس طرح قاعدے یاد کرتے ہو نا، یاد کرو۔ کل مولوی سے پوچھو، مولوی صاحب ربیع الاول میں کیڑا کام ہوا خیر نال، مولوی کی زبان بند ہو جائے گی۔ اس لیے میں کہتا ہوں یہ دعوت ہے، یہ سبق ہے، سبق یاد کرو۔ ولادت بھی کس مہینے میں، بعثت اور رسالت بھی کس مہینے میں، ہجرت مصطفیٰ بھی کس مہینے میں، اور میرے پیغمبر کا وصال بھی۔ لیکن آج اگلی بات سمجھنے والی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیغمبر کے وجود سے مومنوں پر احسان کیا ہے نا، جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم۔ ربیع الاول کے مہینے میں نبی کی آمد سے مومنوں پر کیا ہوا ہے؟ بولو، احسان کیا ہوتا ہے؟ نیکیاں، رحمتیں، برکتیں، اللہ کے انعامات۔ تو اب ہم نے غور کرنا ہے کہ ان چاروں چیزوں سے کچھ نہ کچھ تو امت کو ملا ہے نا۔ ولادت سے بھی امت کو کچھ ملا ہے، رسالت سے کیا ملا ہے، ہجرت سے کیا ملا ہے، اور وصال اور رحلت مصطفیٰ سے امت کو کیا ملا ہے۔ میرا یہ ایمان ہے پیغمبر کی ذات یہ احسان کا ذریعہ بن کے آئی ہے، پیغمبر کی ذات سے امت پر نعمتیں آئی ہیں، پیغمبر کی ذات کے ذریعے ولادت سے بھی رب کے انعام ملے ہیں، رسالت سے بھی اللہ کے انعام ملے ہیں، بعثت سے بھی رب کے انعام ملے ہیں، اور ہجرت سے بھی رب کے انعام ملے ہیں، اور پیغمبر کی رحلت اور وصال سے بھی امت کو انعام ملے ہیں۔ کسی ایک کا بھی انکار، بولو بولو، کسی ایک کا انکار؟ کچھ لوگ ولادت کا انکار تو کوئی نہیں کرتا، کچھ نے رسالت کا انکار کر دیا، ہجرت کا انکار بھی کوئی نہیں کرتا، کچھ نے وصال کا انکار کر دیا۔ تو میں کہتا ہوں نہیں، رسالت کو بھی ماننا ہوگا، پیغمبر کی آمد و ولادت کو بھی ماننا ہوگا، بعثت کو بھی ماننا ہوگا، ہجرت کو بھی ماننا ہوگا، اور پیغمبر کے وصال کو بھی ماننا ہوگا۔ ولادت آئی، امت کو حریت کا پیغام ملا، امت کو آزادی ملی، آزادی ملی۔ وہی ابو لہب جو پیغمبر کی پیدائش پہ خوشیاں منا رہا ہے، وہ لونڈی آئی، مبارک پیش کی، جا میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، آزادی کا پیغام ملا۔ حضرت آمنہ کہتی ہیں جب میرا محبوب میری جھولی میں آتا ہے، میں اپنے مکہ کی بند کوٹھی کے اندر دیکھتی ہوں، شام اور بصرہ کے محلات مجھے واضح نظر آتے ہیں، اور کسرا کے محل کے کنگرے رب نے گرا دیے۔ یہ میرے پیغمبر کی ولادت کا احسان ہے، میرے پیغمبر کی ولادت ہوئی، رب پیغام دے رہا ہے، دنیا والوں کسرا کے کنگرے گر گئے، اب یہ اشارہ ہے یہ دور میرے محمد کا دور آنے والا ہے۔ اور اگر شام کے محلات روشن ہو رہی ہیں، مکے کے اندر بیٹھی عورت شام کے محلات کو دیکھ سکتی ہے، تو یہ اشارہ تمہیں دے رہا ہوں کہ آج کے بعد زمانہ میرے محمد کا زمانہ ہوگا، اور کفر مٹ جائے گا، اسلام اور توحید کے پروانوں کی روشنی بلند و بالا ہو جائے گی۔ میرے پیغمبر قیامت کی برکتیں ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جس سال میرے پیغمبر کی ولادت ہوتی ہے، اس سال جتنی عورتوں کو حمل تھے رب نے سب کو بچے عطا فرما دیے، سب کو بیٹے ملتے ہیں۔ عرب کے اندر رواج تھا کہ بچیوں کو زندہ درگور کرتے تھے،
رب نے کہا اب میرا محبوب آ رہا ہے، آج کے بعد کوئی بچی زندہ درگور نہیں ہو سکے گی۔ حریت کا پیغام ملا ہے، آزادی کا پیغام ملا ہے، اشارے ملے ہیں اور رسالت آئی۔ سبحان اللہ، 40 سال کے بعد جس قوم کو رب نے آزادی کا پیغام دیا، اب جو آزاد بندہ ہوتا ہے اس کے ساتھ خطرہ بھی ہوتا ہے، وہ شتر بے مہار نہ ہو جائے، وہ بے رحمی کا شکار نہ ہو جائے۔ آزاد آدمی کے لیے کچھ قوانین کی ضرورتیں ہوتی ہیں۔ اللہ نے 40 سال کے بعد غار حرا سے میرے پیغمبر کو سر پہ نبوت کا تاج، امام الانبیاء کا تاج پہنا کے اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ اتر کر حرا سے سوئے قوم آیا اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا۔ مسیح خان کو جس نے کندن بنایا، کھوٹا اور کھرا الگ کر دکھایا۔ میرے بھائیوں، جب میرے پیغمبر کو رب نے ربیع الاول کے مہینے میں نبوت سے سرفراز فرمایا، رسالت سے سرفراز فرمایا، تو اس رسالت سے امت کو رب کا قرآن مل گیا۔ رسالت آئی، امت کو قرآن ملا ہے۔ رسالت آئی، امت کو سنت ملی ہے۔ رسالت آئی، امت کو شریعت ملی ہے۔ رسالت آئی، امت کو احکامات مل گئے۔ رسالت آئی، امت کو دین کے جائز ناجائز کے مسائل مل گئے۔ رسالت آتی ہے، امت کے لیے نکاح کے مسائل آئے، زنا کے مسائل آئے۔ وہ زندہ ہونے سے لے کر پیدا ہونے تک جو میری ضرورتیں ہیں، جو تیری ضرورتیں ہیں، جو دین کے احکام ہیں، جو دنیا کے احکام ہیں، جو آخرت کے احکام ہیں، وہ تمام کے تمام اللہ نے میرے پیغمبر کی رسالت کے برکت سے، اس کے صدقے سے امت کو عطا فرما دیے۔ اور یہ تمام کی تمام چیزیں، یہ بھی رب کا احسان ہے کہ نہیں بھائی؟ بولو بولو ذرا، یہ قرآن ملا ہے رب کا احسان ہے کہ نہیں؟ یہ شریعت رب کا احسان ہے کہ نہیں؟ یہ سنت مصطفیٰ رب کا احسان ہے کہ نہیں؟ اور یہ جائز ناجائز، حلال حرام، یہ اولا غیر اولا، جتنے ہمارے احکامات ہیں، یہ امت پر رب کا احسان ہے۔ اور یہ سارے کے سارے احسان اللہ نے میرے محمد کی رسالت کی برکت سے امت کو عطا فرمائے ہیں۔ اور آگے چلیے، 13 سال تک میرے محبوب نے یہ رسالت کے احکامات دنیا کو بتائے، عقائد پر محنت کی، احکام بتائے۔ لیکن مکے کے اندر کیا تھا؟ دعوت ہے، اکیلے اکیلے، سختی ہے، لیکن حملہ تم نے نہیں کرنا۔ جب مشکل وقت آئے، 13 سال گزرے، پھر رب کی رحمت کو پھر جوش آیا۔ اللہ اس امت پر اور احسان کرنا چاہتے ہیں، اللہ اس امت پر اپنے انعامات کی بارش اور کرنا چاہتے ہیں۔ رب نے کہا میرے محبوب، آپ نے 40 سال نبوت سے پہلے اور 13 سال نبوت کے بعد اس مکہ کی سرزمین میں مکی زندگی میں گزارے ہیں۔ اور میرے پیغمبر یہ رہنے والے مکہ کے، یہ تیرے رئیس، یہ قریشی، یہ ہاشمی، تیرا خاندان برادری، اب انہوں نے تیری زندگی دشوار کر رکھی ہے۔ اب میرا محبوب، میرا آرڈر ہے، مکہ کو چھوڑ مدینے چلا جا۔ ذریعہ ازمائش ہے، یہ بھی وطن چھوڑنا ہے، گھر بار چھوڑنا ہے، قبیلہ چھوڑنا ہے، اپنے اقارب کو چھوڑنا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس مصیبت کے بعد بھی اپنی امت پر احسان کرنا چاہتا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ یہ بھی کام ربیع الاول کے مہینے میں ہوتا ہے۔ میرے باپ پیغمبر جب غار ثور سے ابوبکر صدیق کو ساتھ لے کر مدینہ پہنچتی ہیں، جب مدینے گئے حالت یہ تھی، انصار کے صحابہ مہاجرین مکہ کے پاس رہنے کو مکان، بولو بولو بولو، رہنے کو مکان کوئی نہیں، پہننے کو بستر کوئی نہیں۔ میرے پیارے پیغمبر نے ہر انصاری سے کہا تھا کہ تم نے ایک ایک مہاجر کو اپنا بھائی بنا لو، ان کو اپنے گھروں میں جگہ دو۔ حتیٰ کہ وہ تو صحابہ تھے، خود میرے اور آپ کے پیارے آقا مدنی کریم جب اپنی اونٹی پر بیٹھے مدینہ تشریف لائے تو صحابہ اکرام اونٹی کو مہار پکڑ دیں۔ یاد ہے بات کہ نہیں یاد؟ ساڑھے گھر بھی پھیرا پاؤ یا رسول اللہ، ٹھیک ہے بھائی، ہمارے گھر بھی آمد ہو جائے۔ لیکن میرے پیغمبر نے کیا کہا؟ چھوڑ دو مہار، چھوڑ دو مہار میری اونٹی کی، یہ میری جہاز سے نہیں چل رہی، یہ مامور من اللہ ہے۔ بولو کس کی یہ پابند ہے؟ یہ مامور من اللہ ہے۔ جانے دو اس کو، جس گھر کے دروازے پر یہ بیٹھ جائے گی محمد اس سے اتر جائے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اجر دیکھو۔ اور وہ اونٹی جگہ کہاں بیٹھ گئی؟ غریب مدینے کے غریب صحابی ابو ایوب انصاری کے ساتھ میں جا کر بیٹھ گئی۔ حالت یہ ہے،
میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. ہجرت ہوتی ہے, ہجرت سے پہلے کے حالات آپ نے بہت سارا سنے. حملے ہو رہے ہیں, اٹیک ہوتی ہیں, چھپ چھپ کے نمازیں ہوتی ہیں, اسلام غالب نہیں آ رہا, مسلمانوں کی زندگی دوبر ہے. لیکن جب ہجرت ہوئی, حضور مکہ سے مدینہ پہنچے, پھر کیا ہوتا ہے؟ آج سے پہلے حکم تھا بس صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو, کوئی بات نہیں, ان کے عقیدے پہ محنت کرو. لیکن جب مدینے پہنچتی ہیں, اب رب نے کہا میرے پیغمبر اب مکے والا دور گیا, اب بدر کا مارکا آئے گا. سبحان اللہ. آج کے بعد احد کا میدان سجے گا, آج کے بعد خندق کا میدان سجے گا, پھر تبوک کا مارکا آئے گا. میرے بھائیوں, ہجرت کے بعد امت کو جو رب نے احسان دیا وہ نصرت تھی, وہ غلبہ اسلام تھا, وہ اسلام کی وسعت تھی, وہ اسلام کی ترقی تھی, وہ بدر کا میدان تھا, وہ احد کا میدان تھا, وہ خندق کا میدان تھا, وہ تبوک کا مارکا تھا. بہت سارے ایسے مارکے آئے, اللہ نے بغیر لڑائی کے فتح محمد کے قدموں پہ قربان فرما دی. 10 سال گزرے, اپنی بات تھوڑا سمیٹنے لگا ہوں. 10 سال گزرے جب اللہ کی منشا کے مطابق, اللہ کے علم کے مطابق میرے محبوب کو جو رب نے دنیا کے اندر وقت دینا تھا, جب وہ وقت پورا ہوا. سبحان اللہ. جب وہ وقت کیا ہوا بھائی؟ پورا ہوا. جب رب نے اپنے محبوب سے کہا کہ اب میرے پاس آنے کا ارادہ ہے کہ نہیں, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو محبوب نے فرمایا اللہم الرفیق الاعلی, اللہم الرفیق الاعلی. دوبارہ پھر رپیٹ کریں. ولادت ہوتی ہے, ولادت کی وجہ سے امت کو آزادی ملتی ہے, ولادت کی وجہ سے امت کو حریت کا پیغام ملتا ہے, ولادت سے امت کو انقلاب کے پیغام ملتی ہیں, رسالت ملتی ہے. پیغمبر کی رسالت کے ذریعے امت کو قرآن ملتا ہے, امت کو دین ملتا ہے, امت پہ حلال حرام کے احکامات ملتے ہیں, امت کو پیغمبر کی سنت مطہرہ ملتی ہے. اور جب ہجرت ملتی ہے, ہجرت آتی ہے ربیع الاول کے مہینے میں, ہجرت کی وجہ سے امت کو نصرت ملتی ہے, اسلام کو ترقی ملتی ہے, جہاد کے احکامات ملتے ہیں, مال غنیمت کے احکامات ملتے ہیں. میرے بھائیوں, جب 63 سال پورے ہوئے, جب میرے پیغمبر کو رب نے اپنے پاس بلایا, جب دنیا چھوڑ کے میرا پیغمبر عالم آخرت کو گئے, عالم برزخ میں گئے اور اپنے حجرہ میں چلے گئے, دنیا چھوڑ گئے, اللہ کے پاس پہنچے, تو یہ رسالے پیغمبر ہے, یہ ریلت پیغمبر ہے, یہ وصال پیغمبر ہے, جس کو لوگ ریلت کے نام سے شرماتے ہیں, وصال پیغمبر کا نام سے شرماتی ہیں. اگر میں کہہ دوں پیغمبر پر موت طاری ہوئی, وہ کہتے ہیں یہ بیدبی ہے, میں کہتا ہوں چلو بیدبی صحیح, تم پیغمبر کا وصال کو مانو, پیغمبر کی ریلت کو مانو. تم کہتے ہو پیغمبر پردہ فرما گئے, میں کہتا ہوں چلو پردہ ہی مان لو. تم جو بھی کہو مان تو لو. پیغمبر دنیا چھوڑ کے آخرت کو چلے گئے, برزخ کو چلے گئے, دنیا چھوڑ کے عالم عقبہ کو چلے گئے, لیکن اس وصال پیغمبر سے بھی امت پہ احسان ہوا. اس وصال پیغمبر سے بھی امت پر احسان ہوا ہے. پیغمبر کا وجود احسان ہی احسان ہے, پیغمبر کی ذات احسان ہی احسان ہے, پیغمبر کی ولادت ہو وہ بھی امت پہ احسان ہے, پیغمبر کی رسالت ہو وہ بھی امت پہ احسان ہے, پیغمبر کی ہجرت ہو وہ بھی امت پہ احسان ہے, پیغمبر کی نصرت ہو وہ بھی امت پہ احسان ہے. امت کو جہاد ملے یہ رب کا احسان ہے, امت کو فتح ملے یہ رب کا احسان ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ وصال پیغمبر کے ذریعے بھی رب نے امت پہ احسان فرمایا. اب آپ کے لیے سوچنے کی بات ہے, وہ کون سا احسان ہے, وہ کون سی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کے وصال کے ذریعے امت کو عطا فرمائی ہے. لوگ تو اس عمل کو مانتے ہی نہیں ہیں, لوگ تو اس عمل کا انکار کرتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ماننا ہمارے ایمان کا حصہ ہے, اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. بہت سارے ایسے اللہ کے انعامات ہیں, اگر تم پیغمبر کے وصال کا انکار کرو گے, ان نعمتوں کا انکار کر بیٹھو گے. میں بحث میں نہیں جانا چاہتا, میں کسی پر فتویٰ لگانے کا عادی نہیں ہوں, لیکن اپنا موقف بواقع دوہل پیش کرنے کا میں بھی عادی ہوں. میرے بھائیوں, پیغمبر کا وصال ہوتا ہے, پیغمبر کی ریلت ہوتی ہے. اس ریلت پیغمبر کے بعد, وصال پیغمبر کے بعد اللہ نے امت پر وہ احسان کیا جو 1.25 لاکھ انبیاء کی امت پر کسی پر وہ احسان نہیں تھا. سمجھیے ذرا,
پہلے جتنے بھی پیغمبر آئے آدم علیہ السلام سے لے کر جناب عیسیٰ روح اللہ تک ہر پیغمبر اپنی امت کے لیے نمونہ ہے کہ نہیں؟ بات ختم کر دوں چھوڑ دوں بھائی؟ میرے خیال بور ہو رہے تھے. ہر نبی اپنی امت کے لیے کیا ہوتا ہے؟ نمونہ، ماڈل. یہ نبی کی شان ہے اور امت کے لیے وہ ماڈل ہوتا ہے. ہمارے پیغمبر بھی ماڈل ہیں، نمونہ ہیں. آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی خود نمونہ بن کے آیا، لیکن وہ نمونہ امت کے لیے تب تک تھا جب تک پیغمبر خود موجود ہے. چاروں کانوں سے میری بات سنو، دل کی تختی کھولو ذرا. ہر پیغمبر نمونہ ہے اپنی امت کے لیے، لیکن وہ نمونہ تب تک جب تک پیغمبر زندہ ہے، جب تک پیغمبر خود زندہ، جب تک پیغمبر دنیا میں موجود وہ نمونہ بھی موجود. اور جب پیغمبر دنیا سے چلا گیا وہ نمونہ بھی ختم. پھر نیا نبی، پھر کیا آئے گا بھائی؟ بولو. نیا نبی آئے گا، اس نبی کا نمونہ ختم، آئیڈیل ختم، اس کا وجود دنیا میں نہیں. وہ گئے، نمونہ بھی گیا. امت کے لیے اب کوئی نمونہ نہیں. امت ہدایت کیسے پائے، رہنمائی کیسے لے؟ نبی کے جانے کے بعد کوئی اور ہے ہی نہیں. اگر آپ کی توجہ تو جملہ کہوں، توجہ ہے آپ کی؟ یہ اعزاز میرے پیغمبر کا ہے، یہ اعزاز میرے پیغمبر کا ہے. پیغمبر نے دنیا سے جانے سے پہلے پہلے اپنے ساتھ ایک جماعت بطور نمونہ پیش کر دی. سبحان اللہ. پیغمبر نے جانے سے پہلے پہلے، اور یہ وہ اعزاز ہے جو خاتم الانبیاء کو ملا، جو امام الانبیاء کے حصے کے اندر آیا. آدم تاسیسا کسی پیغمبر کی جماعت کو رب نے پیغمبر کے جانے کے بعد ماڈل نہیں بننے دیا، نمونہ نہیں بننے دیا. کیوں؟ نبوت چلنی تھی، اس کے بعد نبی اور آنے تھے. لیکن یہ میرے پیغمبر کی ختم نبوت کی برکت ہے. ختم نبوت کے صدقے اللہ نے یہ اعزاز میرے محمد عربی کو عطا فرمایا کہ میرے پیغمبر دنیا سے جانے سے پہلے پہلے امت کو بتا گئے کہ لوگو سنو سنو، علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین. تم نے میری سنت پہ عمل کرنا ہے اور میرے بعد، بولو بولو بولو، میرے بعد میرے خلفاء کی سنت پہ عمل کرنا ہے. اور ایک اور مقام پہ فرمایا اقتدوا من بعدی ابا بکر و عمر. جب میں دنیا سے چلا جاؤں، ہاں اس حدیث کا پتہ شان نزول کیا ہے؟ ایک عورت آئی تھی، بدوا عورت تھی، مدینے سے دور رہتی تھی. یا رسول اللہ بڑا لمبا سفر کر کے آئی ہوں، تو ایک مسئلہ ہے وہ بتائیے. حضور نے پوچھا، بتا دیا. اور وہ ذات تھی نا بھائی، چلی گئی مسجد سے باہر چلی گئی، تو پھر کو خیال ہے پھر پیدی آ گئی. ایک نبی گل یاد آ گئی. عورتوں کے دماغ ایسی ہوتے ہیں نا بھی، ایک گل یاد ہوتی ہے، ایک گل بھول جاتی. خیر نہ، وہ بھی ایسی عورت تھی، مسئلہ پوچھ گئی ہے، باہر چلی گئی. ابھی حضور وہاں پر تشریف فرما ہے. تھوڑی دیر گزری پھر دوڑ کے آئی، یا رسول اللہ کہ میں نے ایک گل ہو یاد آ گئی. فرمان لگے پوچھ، جی پہلی تین گل یاد سی تو وہ تین دسی ہے، جی تین ہون گل یاد آ گئی دس تو میں دسدا وا. اب اس کا سوال سننے والا ہے. 2 کانوں سے نہیں، 4 کانوں سے سننا ہے آپ نے. 2 کانوں سے نہیں. ہوں تھوڑے 4 کان تو ہیں کوئی نہ، یہ مطلب غور نہ سنیا جی. یہ محاورہ ہوتا ہے بھائی، مطلب کہ موئی تھوڑے 4 کان بنا گیا. خیر نہ، اللہ تعالیٰ نے 2 کان عطا فرمائے، یہی تمہارا حسن ہے. وہ کہتی ہے رسول اللہ یہ جو میں نے مسئلہ پوچھا ہے، بڑی دور سے آئی ہوں، سفر کر کے آئی ہوں، تو میری خواہش پوری ہو گئی. آپ نے مجھے جواب دیا ہے، سینے ٹھنڈ پہ آ گئی ہے، تسلی ہو گئی ہے. لیکن میں نے خیال ایک اور ہوندا پیا ہے، میں بڑی دوروں آئی ہاں تے میں کسی اور مسئلے دی لوڑ پی گئی تے مدینے آواں تسی ایتھے نہ ہوو. نہیں پہنچے، نہیں سمجھے. میں مدینے چل کر آؤں اور آپ دنیا سے بولو لاؤ فتویٰ بی بی تے،
لگاؤ فتوا. کیا لگاؤ گے؟ فتوا ہے کسی کے پاس؟ صحابیہ ہے، نبی کے زمانے کی بات ہے، حضور سامنے ہے. کہتے یا رسول اللہ جی میں دوبارہ پھر چل کے آواں، بڑی دوروں آواں، تسی اگو دنیا تے ہوئی کوئی نہ، پھر میرا کی بنے گا؟ مسئلے کی لوگوں پوچھنے نہیں. اب میرے پیغمبر کا جواب سنو. پیغمبر نے کہا تسلی رکھ، تسلی رکھ، اپنے جانے کے بعد انتظام کر کے جا رہا ہو. میرا آقا نے فرمایا اقتدوا من بعدی ابا بکر، اقتدوا من بعدی ابا بکر و عمر. عمر میرے باپ پیغمبر نے اس خاتون کو مخاطب کرتے ہوئے پوری امت کو بتا دیا کہ میرے بعد تم نے ابو بکر کی بات کو ماننا ہے، تم نے میرے بعد عمر کی اقتدا کرنی ہے. میرا باپ پیغمبر اپنی امت کو بتا گیا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین. تو عرض کر رہا تھا جب میرے پیغمبر کا وصال ہوتا ہے تو وصال پیغمبر سے، ہیرت پیغمبر سے امت کو جو احسان ملتا ہے، اللہ نے جس طرح ولادت سے امت کو حریت آزادی کا پیغام دیا، رسالت سے امت کو قرآن شریعت دی، اور ہجرت سے امت کو نصرت اور جہاد دیا، اللہ نے میرے پاک پیغمبر کے وصال سے اس امت کو نظام خلافت راشدہ عطا فرمایا تھا. خلیفہ راشد، خلیفہ راشد، خلیفہ بلا فصل، وہ تو سارے مانتے ہو، لیکن وہ خلیفہ بنا کب بھائی؟ خلافت کب ملی؟ اللہ نے بڑے فیصلے فرمائے. پیغمبر کے بعد کچھ لوگ نبوت کے قائل کہ نبوت جاری ہے. میرے پیغمبر نے نبوت کا بھی رد کر دیا، نبوت جاری نہیں ہوگی. کچھ لوگوں نے کہا اگر نبوت جاری نہیں ہوتی تو امامت چلے گی. میرے پیغمبر نے کہا میرے بعد امامت بھی نہیں چلے گی. اور میرے پیغمبر نے کہا لوگوں سنو، میرے بعد نہ امامت چلے گی نہ نبوت چلے گی، محمد کے بعد محمد کی خلافت چلے گی. میرے بعد خلیفہ آئے گا اور اس کا نام کیا ہوگا؟ مروا ابا بکر فلیصلی بالناس. میرے بھائیو، یہ وہ احسان ہے، یہ وہ امت اللہ پاک کا اس امت پہ احسان ہے جو رب تعالیٰ نے وصال پیغمبر کے ذریعے امت کو عطا فرمایا. میرے بھائیو، ولادت بھی ربیع الاول کے مہینے میں ہوتی ہے، رسالت بھی میرے پیغمبر کو اسی مہینے میں ملتی ہے، ہجرت مصطفیٰ کا مہینہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور رحلت مصطفیٰ کا بھی مہینہ ربیع الاول کا مہینہ ہے. اور ان کے بدلے جو جو نعمتیں ملتی چلی گئیں، ہم نے ان تمام نعمتوں کا ذکر کرنا ہے. حریت کا ذکر بھی کریں گے، آزادی کا ذکر بھی کریں گے، قرآن کی تبلیغ بھی کریں گے، اور شریعت کی باتیں بھی کریں گے، دین کے احکامات کو بیان کریں گے، اور نصرت و جہاد کا اعلان بھی کریں گے، اور نظام خلافت راشدہ کی بات بھی کریں گے. یہ تمام کی تمام باتیں ربیع الاول کے مہینے کے ساتھ متعلق ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے.